ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دل میں یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا کہ سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ بیان کروں. اگرچہ دوسرے مضامین کے بیان کرنے کا خیال رہا، مگر انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بیان کروں گا، اور اگر اسی میں وقت ختم ہو گیا تو اسی پہ اکتفا کروں گا. ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ کی بڑی عظمت ہے. سارے قرآن کے مضامین سورہ فاتحہ میں مندرج ہے، درج ہے. علماء نے اس کی تفسیر بھی بیان فرمائی ہے. جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں کتاب و سنت، ان کے سامنے یہ چیز بالکل آیا ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا گویا کہ پورے قرآن کی تفسیر کرنا ہے. اس بنا پر جی چاہا کہ قرآن شریف کے متعلق، سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ بیان کروں تاکہ قرآن شریف کے سب مضامین آ جائیں. سورہ فاتحہ یہ مخصوص سورہ ہے امت محمدیہ کے لیے. اتنی جامع صورت کسی اور کو نہیں دی گئی. اس بنا پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ہم کو بھی یہ سورہ ملی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کے معنی مطلب کو بیان کرتے رہتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ سعادت ہم کو ملی ہے. اس بنا پر جہاں تک ہو سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ان کنتم تحبون، آپ کہیے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں میری اتباع کرو. ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب کہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فی السنن الظاہرہ والباطنہ. اتباع صرف ظاہری سنتوں کی نہیں بلکہ باطنی سنتوں کی بھی اتباع کرو. ظاہری سنتیں کھانے پینے استنجا وغیرہ کی جو سنتیں ہیں سب کو معلوم ہے، لیکن حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی سنتیں بھی ہیں. تو کیا ہے؟ توکل ہے، تواضع ہے، ایثار ہے، ہمدردی ہے، غمخواری ہے. یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی سنت ہیں. چنانچہ خود حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لڑکے، اگر تم صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے تم کو کینہ نہ ہو تمہارے دل میں، تو کرو ایسا. اسی طرح اگر تم شام کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے تمہارے دل میں کینہ نہ ہو تو کرو اسے، کیونکہ یہ میری سنت ہے. آدم من سنتی، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر چلے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. حدیث ہے نا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ظاہر ہے کہ کینہ رکھنا نہ رکھنا یہ باطنی خصلت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کینہ کے نہ رکھنا یہ میری سنت ہے. اور تو معلوم ہے کہ سنت کے اطلاق جیسے ظاہری عمل کو ہوتا ہے باطنی عمل پر بھی ہوتا ہے. کینہ کا رکھنا ایک باطنی عمل ہے. امت کے خصوصیات میں سے یہ ہونا چاہیے کہ کینہ کپٹ نہ رکھے. یہ کیا بتایا جائے؟ آج امت کا یہ حال ہے. شنیدم کی مردان راہ خدا، شنیدم کی مردان راہ خدا،
دل دشمنا ہم نہ کردن تنگ تو رہ کر میسر شودی مقام بات دوستانہ خلافت تو جن. فارسی میں شعر ہے، بہت سے لوگ فارسی جانتے نہیں ہوں گے، ترجمہ کرتا ہوں. شنیدم کی مردان راہ خدا، بہت دنوں کے بعد یہ شعر پڑھ رہا ہوں، ابھی کل پرسوں پڑھا لیکن پڑھتا رہتا ہوں. کبھی لوگوں کے سامنے آج پڑھا بہت دنوں بعد، جبکہ اس کی سخت ضرورت ہے. مانا چل سکتا شنیدم کی مردان راہ خدا دل دشمنا ہم نہ کردم تنگ تو رہ کر میسر شودی مقام بار دوستانہ خلافت ہو جائے. دوستوں سے بھی خلاف ہو جائے، بلکہ زیادہ اب تو زیادہ ہی ہے. کسی کا دل کسی سے صاف نہیں ہے. صاحب روحمانی نے لکھا ہے، مصری عالم ہے، اور ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سناتے تھے. فرماتے تھے کہ مصر میں دو قلب بھی متحد نہیں ہے. صاحب روحمانی نے لکھا ہے، صاحب روحمانی کہیں ہونا لکھا ہو، یہ ہم نے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا. دیکھو جس صاحب روحمانی لکھ رہے ہیں مصر میں دو قلب بھی متحد نہیں ہے آپس میں میرے محبت سے. آگے لکھا ہے انہوں نے کہ سامنے ہنس کے ملتے ہیں اور دل میں خنجر لیے رہتے ہیں. اس کی بھی جملے اس کی بھی بات ماشاء اللہ تھا بہت رہتے. سامنے کہا لگاتے ہیں، خوش ہوتے معلوم تھا بہت بڑے دوست ہیں، اور دل میں عداوت کینہ کپٹ یہ رکھتے ہیں. یہ مصر کا حال بھی آ گیا، دیکھیے بیان کر دیا میں نے. کیا اس زمانے میں مصر کا حال یہ تھا تو اب اچھا ہو گیا ہوگا. بہت برائیاں ہیں وہاں بھی، بہت برائیاں ہیں، بہت. علماء کے قلوب بھی صاف ستھرے ہمارے لیے. یہاں بھی یہی حال ہے، وہاں بھی یہی حال ہے، سارے عالم میں وہی حال ہے. ہمارے حضرت فرماتے بادشاہ رسول اللہ صاحب بد اخلاقی سلطنت ہے. دیکھیے بڑا زبردست ہے، بد اخلاقی سلطنت ہے اور بد اخلاق صاحب سلطنت ہے. یہ کہیں اس میں ہو گیا، کیونکہ میں ہندوستان میں بول رہا ہوں، کوئی بات نہیں. یہ ان کا ترجمان، ان کے الفاظ ترجمان ہے، ان کے حقیقت شناختی پر لکھا ہوا بد اخلاقی سلطنت ہے. تو بد اخلاقی سلطنت ہے اور بد اخلاق صاحب سلطنت ہے. کیا عمدہ بات. یہ وہی کر سکتا ہے جو ان حقائق سے واقف ہوا ہو، نفسیات کا جو ماہر ہو. نفسانیات نہیں بتا رہا ہوں، نہیں کہو نفسانیات کو مانو. جو نفسیات کا جو ماہر ہو وہی یہ کر سکتا ہے. بد اخلاقی سلطنت ہے، اس وقت بد اخلاقوں کی سلطنت ہے. پوری سلطنت بد اخلاقی پہ چل رہی ہے. کون چلا رہا ہے؟ بد اخلاق چلا رہا ہے، سلطنتیں چلا رہی ہیں. صرف یہاں کی بات نہیں ملتا، ہر جگہ کی بات یہی ہے. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سلطنت کے اس تخت کے لائق نہیں ہیں. ایسے لوگ بیٹھے ہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. لا جرم منصور در دار بوت حکم چور در دست غدار بوت. نرم دشیر ہے. حکم چور در دست غدار بوت لا جرم منصور بردار بوت. جب منصور جیسا آدمی پھانسی میں کب چڑھے گا؟ جب سے کہ غدار حکومت آئے گا. حکم چور در دست غدار بوت لا جرم منصور بڑھ جائے، دارم ہو جائے، پھانسی نکل جائے گا. اس بنا پر عام بد اخلاقی ہو جائے. سلطنت رعایا ساتھ کوئی قید نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ اخلاقی کی ہوا چل گئی تھی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے یمن کے تک جائے گا سونے کی ٹوکری لے کر کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور آج بھی وہاں کچھ اثرات ہیں، میں بگڑ رہے ہیں. آج بھی اثرات تھے، ہم تو جب سے گئے لیکن بدل رہے ہیں. وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ مدینے سے صنعاء تک عورت بوڑھی عورت جائے گی سونے کا ٹوکرا لے کر کے، کوئی پوچھا یہاں نہیں ہوگا، یعنی کوئی ڈاکہ گلی نہیں ہوگی.
آئے کاش کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دام مشہور ہے کہ بکری اور بھیڑ چاہے روایت کیسی ہے لکڑی ہے اور بھیڑیا دونوں ایک ساتھ پانی پیتے جب نیت صحیح ہوتی ہے اس کے نتائج بھی صحیح ہوتے ہیں اس کے برکات صحیح آتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے ہمارے انعامات کو خوب جانتا ہے کس سے یہ خوش ہوں گے کس سے نہ ہماری نیتیں خراب نیتوں میں فتور آ گیا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے اچھے اخلاق عطا فرمائے کوئی بادشاہ تھا وہ کہتا تھا کہ دیکھو حسن خلق سلطنت ہے اس سے بڑھ کے کوئی سلطنت نہیں ہے حسن خلق جس کو حسن خلق دے دیا گیا پھر کوئی نہیں کہہ سکتی جس باپ نے اپنے لڑکے کو حسن خلق حسن ادب دے دیا اسے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا دیا کچھ نے دیا حسن خلق دے کے گیا ہے تو سب کچھ دے گیا آج حسن خلق کی کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں غلط تعلیم دی جا رہی ہے غلط تربیت دی جا رہی ہے شام میں ایک لڑکا تھا سامی عالم نے لکھا ہے ایک لڑکا تھا اسے چوری کیا حکم ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے جب ہاتھ کاٹا جانے لگا تو اپنے ماں کو برا بھلا کہنے لگا لوگوں نے کہا بھائی اس حالت میں ماں ہی کو یاد کرتا ہے ماں ہی کو یاد کرتا ہے تو ماں ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہو اس نے کہا اگر میری ماں تربیت صحیح کیے ہوتی آج مجھے یہ نتیجہ نہ دیکھنا پڑتا ہاتھ کا بدلا میں چھوٹا تھا اپنے پڑوسنوں کے گھروں سے انڈا چوری کر کے لے آتا تھا تو میری ماں بلبل کی طرح چہچہاتی تھی کہ میرا لڑکا انڈا چوری کر کے لے آیا چہچہاتی تھی آج اگر مجھے وہیں روک دیتی تو آج میری یہ نوبت نہ ہوتی میں چوری تربیت ضروری نہیں کہ ہندوستان میں نہیں ہے نہیں ہے مصر میں بھی نہیں ہے اور شام میں بھی نہیں ہے اگر تربیت حقیقی ہوتی آج وہ نتائج نہ ظاہر ہوتے لاکھوں کروڑوں آدمی مارے جا رہے ہیں کوئی کسی کو احساس بھی نہیں ہے کہ جان جا رہی ہے یہ مار جا رہا ہے یہ سب بد اخلاقی کے نتیجہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک جان ناحق لی جاتی ہے غالباً 40 دن تک لعنت اللہ کی برستی ہے جن ملکوں میں جان ناحق لی جا رہی ہے وہاں کیا رحمت نازل ہوگی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اللہ ہے مانتے ہو یہ کوئی نہیں ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت محسنین نیکوکاروں کے قریب نیکوکاری کی برکت بھی ہوتی ہے اسے سکون ملتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہمارا تو یہ سرکار ان چیزوں پر ایمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے قلوب میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اگر 10 آدمی اللہ کا ذکر کریں گے تو یہاں نازل ہو گیا یہاں نازل نہیں ہوگی ساری دنیا میں اگر دنیا میں نازل ہوگی مجھے یاد آتا ہے ہمارے گھر میں عبداللہ کے والدہ کہتی ہیں لڑکے انتقال ہو جاتا ہے کہا چند مرتبہ میں درود شریف پڑھتی ہوں مجھے اطمینان ہو جاتا ہے درود شریف پڑھنے کے اطمینان تلاوت کرنے کے اطمینان اللہ نے اس میں اطمینان رکھا ہے درود شریف میں اطمینان رکھا ہے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مصیبت ایسی آئی تم سے برداشت نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو سوچو کیونکہ امت پر ان سے بڑھ کوئی مصیبت نہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے فاطمہ صبت علیہ مصائب اللہ عنہا صبت علیہ مصائب اللہ عنہا صبت علی الایام سن علیہ حضور کی وفات وہ ہے کہ اگر دن پر وہ مصیبت آتی تو دن رات ہو جاتی صبت علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئی دین بھی جانا ہے ایسا بات
دین سے بھی دوری ہم کو ہو رہی ہے. خرافات بدعات رسومات میں لگے ہوئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ میں ان کی تعلیمات کے بالکل خراب کر رہے ہیں. نہ ہمارے یہاں سچ رہ گیا, نہ ہمارے یہاں دیانت رہ گئی, نہ ہمارے یہاں امانت رہ گئی. ہم انہیں لوگوں کو نام لیوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی معاہدہ تھا کسی کافر سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ کرتے آؤ, میں یہی کھڑا ہوں, ہے کہ نہیں. 3 دن تک کھڑے رہ گئے کیونکہ اسے کہا میں نے وعدہ کیا تھا اس سے کہ میں رہوں گا تو میں کھڑا ہوں. یہ نبی کی سنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مخصوص تھے. یہودی کا قرض تھا, وہ آیا وقت مقررہ سے پہلے آیا. یہ پہلی تاریخ تھی, 25 تاریخ کو آ گیا. کہا ہمارا قرض دیجیے. اور کہا زبردستی کہا ہے دیجیے. آپ کے باپ دادا سب جھوٹے ہیں. نہیں ہو رہا تھا نا آواز. آپ کہا کہ ہم یہاں لے کے چلیں گے. یہودی نے کہا. حضور نے کہا بھائی مجھے مہلت جو نہیں دیا, اور کہا آپ کے باپ دادا سب ایسے ہی رہے ہیں. اس یہودی نے کہا باپ دادا, کیونکہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ باپ دادا جب نام آتا ہے تو آدمی برنگیختہ ہو جاتا ہے کہ ابھی تو مجھے کہہ رہا ہے, میرے باپ دادا کو بھی کہنے لگا. میں سمجھ رہا تھا لگا ٹھیک میرے باپ دادا کو. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی خاموش ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. کہا یہودی کیا کیا آپ کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ. کہا چپ رہو, صاحب حق کو حق ہوتا ہے اس کا, کہنے دو اس کو. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم کو مجھ سے کہنا چاہیے کہ جب قرض لیا ہو تو اس کو ادا کرو, اور اس سے کہنا چاہیے کہ قرض لیا ہو تو کچھ رعایت کرو. کیا عمدہ تعلیم. اس کو بھی تعلیم سے نہیں چھوڑا اور اپنے کو بھی تعلیم سے نہیں چھوڑا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. مجھ سے کہو کہ یہ قرض لیا ہے تو قرض کو, اس سے کہو قرض دیا تو فرمایا کہ اس کو اتنا دے دو, یہ کرو. آتا ہے روایتوں میں وہ یہودی متاثر ہو گیا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پیش کرو اخلاق نبوی کو. آج بھی ہمارے اوپر عافیت تنگ نہیں ہوگی, کشادہ ہوگی. کب پیش کرتے ہو؟ میں تو مدینہ منورہ میں گیا ہوں, وہاں بھی ایسی بات سنی میں نے کہ مجھے تعجب ہے کہ مسلمانوں سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے معاملات میں, اور آگے نہیں چلوں گا کہوں گا. معاملات بہت بڑی چیز ہے, اصل کسوٹی معاملات ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفاق کی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب, جب بات کرے جھوٹی کرے, امانت رکھے یا خیانت کرے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, سب یہ کیا اخلاقیات ہیں. نماز روزہ کا ذکر ابھی نہیں کہا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب خصومت کرے تو فجور کرے, پھر اس کو فجور گاڑی کو لوٹ کرے. ہے کہ نہیں, چاروں کچھ رہتے ہیں. کہتے ہیں وہ منافق خالص ہے. وہی سامو صلی اللہ گچے نماز روزہ کرتا ہے. یہ تعلیمات کہاں ہیں؟ کتنے لوگ سنانے والے ہیں. حضرت مفتی رحمت الدین صاحب جب گئے دارالعلوم دیوبند, ان حدیثوں کو سنانا شروع کیا دارالعلوم میں سنانا. حضرت کہا انہیں حدیثوں کو سناؤ دارالعلوم دیوبند. مفتی رحمت الدین صاحب سے وہ انسام و صلی اللہ علیہ. اس بنا پر ان خسالے بس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف ظاہری نہیں ہے, صرف اعمالی نہیں ہے, اخلاقی بھی ہیں, معاشرتی بھی ہیں, معاملاتی بھی. یہ معاملات سے متعلق چیزیں ہیں. مہاراج سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان تمام سنتوں پر عمل کرنا صحیح معنوں میں تب ہم متبع سنت ہوں گے. تواضع اختیار کریں, تکبر کو چھوڑیں, ہمدردی اختیار کریں, غمخواری کو اختیار کریں, قساوت قلبی کو چھوڑو. حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ حضرت علی میاں نے نقل کیا ہے. فرمایا کہ قیامت کے بازار میں
ہمدردی اور غمخواری سے بڑھ کے کسی چیز کی قیمت نہیں ہوگی. جسے کہا ہے نظام الاولیاء، ہمارے یہاں سب چلتا ہے، اللہ رسول بزرگان دین بھی چلتے ہیں، ساتھ ساتھ سیرت سلف بھی چلتی ہے. معیار انکار برس سے شاید اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. ہمارے سلف کی سیرت یہ ہے. حضرت نظام الاولیاء کے ملفوظ حضرت علی میاں نے نقل کیا ہے، دیکھ لیجیے. حضرت علی میاں بھی ماشاء اللہ بہت بڑے شخص ہیں، انہوں نے بھی سیرت کو پیش کیا ہے اور فرمایا ایک جگہ کہ اگر ان بزرگوں کی سیرت میں نکالے تو رہ کیا جائے گا. بڑی عمدہ بات کہی. اسی سے تو اندازہ ہوتا ہے کچھ. آج اسی کی در پہ ہے، اس کو نکالو. کوئی کچھ کہتا ہے بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے تصوف کی ضرورت نہیں، کوئی کہتا ہے طریقہ. ارے نہیں چھوڑو گے کچھ نہیں رہ جاؤ گے. پکڑو اپنے بزرگوں کی سیرت سلف. شیخ قوام الدین می گویت، شیخ قوام الدین کہتے ہیں کہ سیرت معیار انکار برس سے شاید اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی سیرت اختیار کرو ورنہ گمراہی میں پا جاؤ گے. آج کچھ جو ہیں سب کچھ سیرت ہی سمجھتے نہیں، کتاب و سنت اصل ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے ہر قول و فعل کو کتاب و سنت پر پیش کرو. اگر معافی کو تو لو ورنہ دیوار پر پلٹ دو، ختم کرو اس کو، کوئی چیز نہیں. ہمارا طریق مشید بالکتاب و سنت. حضرت جنید فرماتے ہیں کتاب ہونا طریق ہونا مشید بالکتاب و سنت. ہمارا طریق کتاب و سنت سے مشید ہے، مدلل ہے. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، ہم اپنے کو پہچانے، اپنے طریق کو پہچانے، اپنے نبی کو پہچانو، اپنے رسول کو پہچانو، اپنے خدا کو پہچانو. یہ سب معرفت ضروری ہے. کیا دنیا میں آئے چلے گئے. حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہو کیسے زندہ ہے. یہ سیرت معلوم ہی کہ نہیں کہ ہمارے تمام بزرگان دین محبت الہی سے سرشار ہے. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اپنی صفت جس سے، وہ محبت ہی ہے. احباب تو ان عرف ہے، میں نے محبوب رکھا کہ پہچانا جاؤں. محمد کا درجہ پہلا اور معرفت کا درجہ بعد میں ہے. بہت بڑا نقطہ ہے مجھے صاحب، کہیں سنے نہیں ہوں گے تو. احباب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر گامزن فرمائے، طریق نبوی پر، طریق الہی پر. اللہ کا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو تو اللہ کے محبوب، جو اللہ کا محبوب ہو جائے گا وہ یہاں بھی محبوب ہوگا، وہ اللہ کے بھی محبوب ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس بنا پر ہم کو آپ کو لہو لعب میں اپنے وقت کو صرف کرنے کے بجائے اللہ سے تعلق، اللہ سے نسبت، کم سے کم معاشی تو بچیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی شادی کی اجازت ہو جائے وہ لہی بھی سڑک ہوگی، تصور نہیں کر سکتے. مدرسے سے یہاں آنا ہم لوگوں کا مشکل تھا، تو کہیں ہے دیکھ لیں. لیکن ابھی آج اجازت ہو جائے، آج شادی ایسی ہوگی گانے بجانے والی کہ جس کا تصور نہیں آپ کر سکتے. ابھی روپیہ بھی ظاہر ہو جائے گا، ابھی نماز بھی ظاہر ہوگی. کیا ہے نماز؟ اللہ ہم سب لوگوں کو ان خرافات سے بچا لے، لہو لعب سے بچائے، فضولیات سے بچائے. اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا. بخل سے زیادہ اسراف برا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بخل میں اپنے تک وہ چیز محدود ہے اور اسراف میں اپنے سے زیادہ جاتی ہے. اس کے بخل میں تو اپنے ہے، اسی سے اس کا تعلق ہے بخل کا. اور اسراف میں کیا ہے؟ دوسرے لوگ اس سے مبتلا ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے سورہ فاتحہ میں نے پڑھا، الحمدللہ رب العالمین. چھوڑ دیا اس مضمون کو، چھوڑ دیا میں نے. اب آ گیا میں سورہ فاتحہ پر. بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. الحمدللہ. اللہ ترجمہ ہی کر لو. کتنے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ جانتے ہوں گے؟ کتنے؟ خلاصۃ القرآن ہے، لیکن اس کا بھی ترجمہ کتنے لوگ ہیں؟ بڑے بڑے لوگ تھے. ایک دفعہ رمضان میں نے بیان کیا پہلے سورہ فاتحہ پر، کہا یہ ہے تفسیر، دوسرے جواب نہیں، پھر کبھی نہیں آئے. اقرار کر لیا تب بھی نہیں آئے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین.
تمام تعریف اس اللہ کے لیے رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کیونکہ وہ ایسا ہے کہ تلاوت میں بھی بہکا سکتا ہے. یہ میرا نقطہ ہے، پسند کرتے ہیں علماء. اعوذ باللہ پہلے کیوں کہا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ کے. تو پناہ مانگتا ہوں شیطان کیونکہ تلاوت کرتے کرتے بھی گمراہ کر سکتا ہے. اس کے لیے مدد کس سے ہے؟ اللہ کی رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے رب العالمین ہے. رب بنے مربی. یہ نہیں صرف تم کو جاؤ گیہوں آٹا دیتا ہے، وہی معرفت بھی دیتا ہے، وہی محبت بھی دیتا ہے، وہی نسبت بھی دیتا ہے. جیسے جاؤ گیہوں چنا دیتا ہے، وہی اللہ معرفت بھی دیتا ہے، وہی اللہ نبوت بھی دیتا ہے، وہی اللہ ولایت بھی دیتا ہے. اس کے تعلیم ہو تو دے رہا ہے، اس کے بھی تعلیم وہ بھی دے گا تم کو ولایت. مانگو تو کبھی. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے رب العالمین. عالم کی انتہائی نہیں کہتے ہیں عالم ہے. تھک گئے راضی وغیرہ بیان کرتے کرتے تھک گئے. رب العالمین اللہ رب العالمین ہے، وہی مربی ہے، وہی پروردگار ہے. مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے کے ہاں خواجہ محمد معصوم کے ہاں کوئی شک گئے کہ حضرت ان کی وفات ہوگی، اب کیا کریں؟ کہا رب العالمین موجود ہے، کرو گے. میرا باپ چلا گیا. وہ رب العالمین تو نہیں نا، مربی حقیقی اللہ ہے. کیا عمدہ جملہ کہا. یعنی باپ کی وفات پر کیا ہو، مربی حقیقی اللہ ہے. وہ اپنے بندوں کی تربیت کرتا رہے گا، کسی شیخ پر منحصر نہیں ہے. کیا عمدہ بات. یہ توحید ہے مولانا. تمام تعریف رب العالمین الرحمن الرحیم. جو رحمان ہے اور رحیم ہے، دنیا میں بھی وہی رحم کرے گا. وہ رحمان ایسا ہے کہ گائے بھینس جو بچہ دیتی ہے، مثال حضور نے دیا ہے، وہ بھی اپنے کھر کو اپنے بچے پر نہیں رکھتی. اللہ اتنی محبت دے کے بھیجتا ہے، وہ کیا جانے کیا ہے کیا نہیں. یہ اللہ نے کہا کہ اسی محبت کی بنا پر جو اللہ کو محبت ہے، اسی محبت کا کرشمہ یہ ہے کہ بھینس اور گائے اپنے بچے پر بچہ دے کر کے کھر نہیں رکھتی. جی رحمان الرحیم کا ایک کرشمہ ہے کہ گائے اور بچے گائے اور بھینسوں میں اس کا اثر ہے، تو پھر انسان میں ہونا چاہیے کہ نہیں. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کا تعلق یہیں سے نہیں ہے، یوم الدین کا بھی مالک ہے، یوم الدنیا کا بھی مالک ہے. اب اس سے اشکال ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین ہی تھوڑے نا، مالک یوم الدنیا بھی ہے اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں یہاں امریکہ کا صدر، ہندوستان کا صدر ہوتا ہے، میں بھی کچھ ہوں، اس وجہ سے اللہ نے چھوڑ دیا جا رہا ہوں، تمہارا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں. ورنہ یہاں اصولی سب مالک یوم الدین دنیا والدین ہونا چاہیے. ایک اشکال ہونا چاہیے نہیں، اشکال ہوتا ہے. مالک یوم الدین ہی تھوڑے نا قیامت ہی، بلکہ دنیا کے دن کا بھی مالک ہے. یہ چونکہ بظاہر یہاں بھی ہے کچھ مالک لوگ معلوم ہوتے ہیں، اس بنا پہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. جا لیے رہو، مرو اسی میں، کھٹو اسی میں. سب ذلیل خوار ہیں، سب کوئی عزت ان لوگوں کی. ہم لوگ عزت سے ہیں بول رہے ہیں، ان لوگ کوئی عزت نہیں آ رہا. یہ دنیا ہے، کچھ نہیں بولتا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، کوئی حقیقت نہیں. جس کے لیے لوج رہی ہے دنیا، کیا کیا سیاست، کیا کیا پالیسی ہے، کیا کیا اسکیمیں، کیا کیا سازش ہے، کچھ نہیں. ابھی مر جاؤ ختم 1 منٹ کے اندر. کاکورا کہا آیا، کوئی آیا ہے. وہ تو میں کہتا ہوں کہ موت کا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت تو مشاہدے میں اب ہے. بہت بزرگ محاسبہ لگائے تھے. میں کہتا ہوں محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں، مشاہدہ دیکھو موت کیا گیا گیا وہ گیا وہ گیا، ایک دن میں چلے جاتے ہیں آدمی. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جوش میں آ گیا آدمی، ارے ہمارا مالک ایسا ہے، رب العالمین ہے، رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تو اسی کی عبادت کرنا چاہیے. اور وہ محبوب حقیقی کے سامنے آ گیا. پہلے غائب پہ سو گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. امام صاحب صلی اللہ تک مضمون ہے مالک یوم الدین. یہ سب کا غائب ہے، وہ مالک یوم الدین کا. اب کیا کرتا ہے، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ آپ کہاں سے آ گئے؟ کہتے ہیں صفات ایسی بیان کی گئی ہیں کہ مالک حقیقی محبوب حقیقی سامنے آ گیا اور بندہ کہتا ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. کہتے اسی میں پورا نسبت احسان تک اللہ پہنچا دیتا ہے. نسبت احسان انتاب اللہ کرنے کا طرح ایسی بات کو جو ہے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، وہی
گھڑی ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. ہاں. اچھا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہنچ گیا بندہ اللہ تک. اب تک کہتا ہے مالک یوم الدین تک کہا, غائب کا صیغہ اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب تو اللہ آپ سامنے آ گیا. آپ تو رب العالمین تھے, آپ رحمان رحیم تھے, معلوم کہاں تھے؟ مالک یوم الدین تھے, معلوم کہاں تھے؟ لیکن اب تو سامنے آپ آ گیا. ایاک نعبد, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب ہماری کوئی ضرورت نہیں. جب ہمارا رب العالمین ہے, رحمان رحیم ہے, مالک یوم الدین ہے, پھر آپ ہی سے مدد کرتے ہیں, ہم دوسری کی طرف کیوں جائیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی مدد, ایاک نعبد, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں, کسی غیر کو شریک نہیں کرتے, اور آپ ہی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں, کسی غیر کو شریک نہیں کرتے. اصل مستعان اللہ رب العزت ہے. اس وجہ سے ہمارا آپ کا عبادت میں جیسے توحید کو اختیار کرنا لازم ہے, اس سے استعانت میں بھی اللہ ہی سے مدد طلب کرو. اس میں بھی ہماری توحید جس طرح عبادت میں ہونی چاہیے, اسے استعانت میں بھی ہونی چاہیے. مدد اللہ ہی سے مانگو. تھوڑی سی غلطی کر دیا, ترجمہ میں کافی کیا ہو گیا. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. علامہ ابن قیم کی کتاب ایک ہے, مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سالکین کے درجات کس میں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے. جتنا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر استحضار, اس کا مراقبہ اور اس کا یقین, اتنی بڑا اس کا مقام ہے. بزرگوں کے مقام کا کی تدریج اسی سے, درجے اسی سے قائم ہوتے ہیں. جتنی بڑی ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنا بڑا درجہ. اب ہم لوگ چاہیے کہ نہیں صوفی ہو کر کے درجہ کو حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے نہیں؟ خانقاہ میں رہتے ہو, نسبت احسان حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ کا ہے تو معاف کیجیے گا آپ لوگ. حضرت شیخ الحدیث سے کسی نے کہا کہ بہت بڑے عالم تھے, حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے؟ کہا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے, اور اس کا انتہا ان تعبد اللہ کا نگتا. اس عبادت کو جو ہے اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ اسی میں پورے سورہ فاتحہ میں اللہ نے درج کر دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ یہ نسبت, اس احسان دیجیے ہم کو, اپنی ذات کو ہمارے سامنے کر دیجیے, ہم کو اس کو مشاہدہ کرا دیجیے. ایک آن کے لیے اپنے سے ہم کو جدا نہ کیجیے. جب یہ بات ہے تو ہم کو ہدایت دیجیے. دیکھیے کوئی بھائی ہم کو ہدایت, اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو ہدایت دیجیے. بس کافی سی دعا, لیکن نہیں, آگے فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو ہدایت دیجیے صراط مستقیم کی. لیکن کہتے ہیں صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے کہ صراط مستقیم والوں کے ساتھ رہو. ایسا کافی تھی دعا کی نہیں. علامہ نے تو لیا ہے کہ اجمع دعا, سب سے جامع دعا یہی ہے, کیونکہ قرآن کے اجمع سور میں اس کی ہے, اس کا ذکر ہے. اس دعا جو ہے اجمع الادیہ وہ اشمل الادیہ ہے, جو سورہ اجمع سور ہے. دعا اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو ہدایت یہ صراط مستقیم. ہدایت دیجیے میں خالی نہیں کہا, صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے. ایسے میں بھی اکتفا نہیں کیا. دیکھیے پوری سورت دعا میں چل رہی ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے, ان کا راستہ دکھائیے, ان کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. اور آپ نے خود بیان کر دیا, ان کا راستہ بتائیے. اور جو اس کے خلاف ان کا راستہ نہیں, وہ کون راستے ہیں؟ مغضوب علیہم والضالین. مغضوب علیہم کی ایک تفسیر کیا ہے؟ تفسیر ہے کہ نہیں؟ مغضوب یہ ہے, مغضوب علیہم, مغضوب وہ ہے جو پڑھ لکھ کر کے گمراہی اختیار کرتا ہے. یہود کا یہی حال ہے, اور ظالم بے پڑھے گمراہی میں اختیار کیا ہے. مغضوب سے مراد یہود ہے, اور ظالم سے مراد نصارہ ہے. دیکھیے عربی کتابوں میں بھی ہے, میں نے یہی دیکھا, اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں. غیر المغضوب علیہم, معلوم ہوا کہ راستے پہ چلنے کے لیے جیسے صالحین کی ضرورت ہے, ایسے ہی غیر صالحین سے بچنے کی ضرورت ہے. مغضوب علیہم والضالین یہ کیا ہے؟ غیر صالح لوگ ہیں.
اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ لوگ کن کا راستہ ہے؟ یہ راستہ کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے. کتنی عمدہ بات. اس کے بعد آمین سے ثبت کر دیا، آمین یا رب العالمین، مہر لگا دیا، غیر المغضوب علیہم. ایسے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے، ایسا کافی تھا. ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کیجیے جو کہ آپ کے منعم، جن پر انعام کے انعام تعلیم، نہ ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب ہے، جن پر آپ کا غضب ہے. اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کیا ہے کہ آپ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں حدیثوں سے معلوم. ایک بات یہ بھی کہوں کہ ایک جگہ میں گویا پور میں بیان کر رہا تھا، جب یہاں تک بیان کیا تو تھوڑا سا دوسری جماعت کے آدمی تھے، فوراً کہا مولانا ہم لوگوں کے اشکال کا جواب سورہ فاتحہ موجود ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ سے مرید ہوں گا. اسی وقت کا مرید ہوں گا. بہت بڑے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ فاتحہ میں بہت کچھ اللہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی توفیق دے. اس سورہ فاتحہ کیا ہمیں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں دعا کی جاتی ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب تھے تو وکیل کہتے تھے کہ اتنی مرتبہ ہم لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہیں لیکن یہ قبول نہیں ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ دل سے نہیں کر رہے ہیں. جو تقاضا ہے دعا کے قبولیت کا، اس سے ہم لوگ عاری ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم دے رکھے. جو مصیبتیں دین حق پر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ دین حق کو بھی رکھے، اس میں کوئی کمی ذاتی نہ ہونے پائے، اور ہم لوگوں کو اس پر گامزن فرمائے، ثابت قدم رکھے. اللہ مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، تمام بچوں کو بھی، تمام مومنین کو بھی ان بیماریوں سے، بلکہ غیر مسلمین سبھی کے لیے دعا تو عام ہوتی ہے. یہ دعائیں ایسی ہیں جو عام ہیں. زلزلے کی دعا ہے، سیلاب کی دعا ہے، اس میں تخصیص بھی کچھ نہیں ہے، سب کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہ ان زلزلوں سے محفوظ رکھے، ان طوفانوں سے محفوظ رکھے، ان سیلابوں سے محفوظ رکھے. اللہ ان بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ بہت دعا عام ہونی چاہیے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے. جو لوگ دین کو سمجھتے بھی نہیں، دین میں بڑی وسعت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی وسعت ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم رکھے، اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. سارے